شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا ہے۔ میں نے پرارمب کی اپنی کوئی بھی چیز اس پوتر ایشور کے نام سے جو بہت ہی کرپالو ہے، بہت کرپالو ہے، بہت کرپالو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ سب کیسے ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ خوش ہیں؟ 2-3 دن کی غیر حاضری کے لیے معافی چاہتا ہوں، بڑا عجیب الفرقت رہا رمضان شریف کی وجہ سے، اس لیے حاضر وقت پر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور بتائیں، امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ اور بتائیں، آج میں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سے برائٹ، چمکیلے، خوبصورت، چمکدار، شاندار، باعزت ناموں میں سے ایک نام شہیدوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ شہید یا شہیدو، یا شہیدو، اس کا مطلب یہ ہوا ہر جگہ دیکھنے والا، ہر جگہ دیکھنے والا۔ یہ آتشی ہے اور جلالی ہے، آتشی بھی ہے اور جلالی بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں آتشی اور جلالی ان سب چیزوں کے لیے بڑی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے کے لیے۔ ہر جگہ دیکھنے والا جو ہے وہ مہربان نبی ہی ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ طاقت صرف اسی کے لیے ہے، اسی آلمائٹی کے لیے ہے کہ وہ پاس ہی یہ طاقت ہے جو ہر جگہ ایک بیگ دیکھ سکے۔ اس کے عدد ہے 319، 390۔ اس میں سب سے زیادہ بہترین کا اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو، اس کے ذاکر کو، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام اس کا ذاکر نہیں کرے گا۔ اور اس سے بھی اچھا کام یہ ہے، آج کل بہت زیادہ پرابلمس ہے کہ بیوی یہ کہنا نہیں مانتی ہے، نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ بنا فرمان بیوی جو ہے کسی کی، تو نافرمان بیوی کے لیے یہ بہترین تھے۔ اسے 319 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کھلائیے، چاہیں تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ دیجئے، اور یا مٹھائی پہ دم کر کے کھلائیے، یا ویسے ہی پڑھ کے پھونکتے رہیے، تو نافرمان بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ کے بچے اگر نافرمان ہیں تو بچوں کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر آپ کے نوکر چاکر یا آپ کے اعزاء و اقرباء اور ملنے والے بھی آپ کی نافرمانی کرتے، کہنا نہیں مانتے، جائز باتوں کو نہیں تسلیم کرتے، تو ان کے لیے بھی آپ 319 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کو، اس کے ذاکر کو زکوٰۃ دینا ایک علیحدہ چیز ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہے تو علیحدہ ہو جائے گا معاملہ، مگر یہ ہے کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے، کیول جو اس کے بارے میں پڑھتا ہے، ویسے اسے بار بار پڑھتا رہتا ہے تسبیح پہ یا انگلیوں پہ، تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ خود بھی جان بوجھ کے کوشش کرے کہ گندے کاموں سے بچے، اور بے ایمانی سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، کیونکہ وہ دیکھنے والا پھر تو ڈائریکٹ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایشور آلمائٹی کی نظر اپنے ہر بندے پہ پڑتی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر راؤنڈ دا کلاک اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے اس کے سامنے ہر بندے کے اوپر ڈائریکٹ نظر پڑتی ہے۔ جیسے میری نظر پڑ رہی ہے، آپ کی نظر مجھ پہ پڑ رہی ہے، یا میں اسکرین کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو اس ٹائپ سے پوری نظر اپنے بندے میں پڑتی ہے۔ اچھا، وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، یعنی کوئی بات اگر ہم مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز ہم مانگتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں یا کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب ایشور کی نظر میرے اوپر ہوتی ہے، اور جب میں وہ بات کہتا ہوں تو وہی ہوتا ہے نظر وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھیا اچھی بات، لوگ سبھی کہتے ہیں کہ اچھی بات کرا کرو، کیا وقت ہے، کیا موقع ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جائے، تو وہ وہی ٹائم ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والا ایک بار تو ہمیں دیکھتا ہی دیکھتا ہے روزانہ، اس کی عمل ہے یہ۔ اور ویسے ایک بات یہ چاہوں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ساری مخلوق کو وہ دیکھے، اس کی ڈیوٹی ہے، ایسے کر لیجیے۔ مگر ڈیوٹی لگانے والا وہ خود بھی مالک ہے، اسے اپنی ڈیوٹی خود اپنے لیے اپنے کام مقرر کرے۔ تو آپ کو بھی بچنے کی کوشش کر رہی کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور سوچیں کہ اس کے ذکر سے ہم چھوٹ جائیں گے۔ آپ خود بچنے کی کوشش کریے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ برے کاموں سے، برے معاملات سے بچتے رہیں گے، بچتے جائیں گے، بچ جائیں گے۔ کوئی بھی نافرمان آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، بقایا نہیں مان رہا ہے، آپ سے بغض و حسد رکھتا ہے، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے، آپ کی بیوی، بچے یا اس ٹائپ کا کوئی شخص، کوئی پارٹی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تصور میں پڑھ کے اس کے اوپر دم کریے۔ تصور کا مطلب یہ جسٹ کریں امیجنیشن میں کہ یہ کہ وہ صاحب وہ فلاں شخص ہمارے سامنے ہے، اور اس کے پاس دم کر دیجیے۔ دم کرنے کے لیے ڈائریکٹ ایسے دم مت کریے، دم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریے، یعنی سانپ کی طرح بل کھایا ہوا اس ٹائپ کا، تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ میرے ایک بہت ہی اچھی بچی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب آپ ایسی چیزیں بتائیے جیسے بچوں کی نظر کیسے اترے اور کیا ہو اور کوئی مطلب کام کی باتیں ہوں۔ تو میں اسے بتاؤں بیٹا اگر آپ یہ دیکھ رہی ہو تو اس میں نظر اتارنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کے بارے میں جو ہے نظر اتارنے کے بھی ذکر ہے اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ جو سا کرنا چاہیں مجھ سے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تفصیل اب میں اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ تفصیل بتاؤں گا ایک تو ادھر ٹائم بڑھے گا، خیر وہ تو اگر وہ یوٹیوبرس کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اچھا یوٹیوبرس سے ایک بڑے مزے کی بات یاد آئی، میں نے ایک جہاد کرنے کے لیے قوم سے اپیل کری تھی، ہر سیکولر آدمی سے اپیل کی تھی کہ مسٹر وی این پانڈے کی کتاب خرید کے بانٹی جائے، تقسیم کری جائے، فوٹو کاپی کری جائے، مگر کسی بھی اچھے مطلب ایسے آدمی کے کان پہ تو جو نہیں لگی جس کی جیب سے پیسہ جا رہا تھا، مگر ہاں چند ایک یوٹیوبرس نے یہ کیا، شکریہ کہ انہوں نے اس کا حوالہ دے کے اپنے واہ بائی کے لیے اس کتاب کا حوالہ دے کے اور وی این پانڈے صاحب کے بارے میں بتایا، اور انہوں کی ریلیں وغیرہ بنا لی اور ریلیں بنا کے انہوں نے ڈال دی جو کافی مقبول ہو رہی ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ وہ بات بڑھے اور پبلک کے سامنے آئے، چاہے یوٹیوبر کرے، چاہے آپ لوگ خرید کے بانٹتے ہو، تقسیم کرتے، جیسا بھی کرتے وہ آپ کی مرضی۔ تو ہاں تو یہ ہے، اس لیے میں نہیں بتاتا خاص صورت سے کہ پھر لوگ ہر آدمی اس میں اپنی ٹانگ گھسڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر آدمی جب اسے پڑھتا ہے، اور کچھ لوگ طریقے سے نہیں پڑھتے تو وہ انہیں نہیں فائدہ نہیں ہوتا، جب فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ان کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے۔ ایک بہت اچھا بچہ ہے، وہ کسی منتر کوئی منتر پڑھتا تھا جس سے اس کے سارے کاریہ ہوتے تھے، گدی وغیرہ لگاتا ہے۔ وہ آج یہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی جب اس سے میرا منتر، اب کچھ دنوں سے وہ منتر جو ہے ایک ٹائپ سے کھنڈت ہو گیا ہے، عمل اس سے کاریہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہہ رہا جب کاریہ، تو اس کے الفاظ سنے آپ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا، عبرت بھی ہوئی۔ بولے صاحب جب میرا یہ عمل کام ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا کروں، میں کام ہی چھوڑ دوں یہ کرنا، بتائیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اور کرنے والا کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم فلاں مریض کو ٹھیک کر دیں گے، بالکل غلط۔ اگر کرتا ہے تو وہ بے دین ہے۔ بے دین کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہو چاہے کسی مذہب کا ہو، اس کے اندر ایمان، سچائی، اچھائی اور نیکی کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کہتے کہ میں فلاں یہ کام کر دوں گا گارنٹی سے۔ کیونکہ کرنے والا جو ہے صرف اوپر وہ اکیلی ذات واحد ہے، وہ ذات واحد، وہ جو اوپر جو براجمان ہے کیول وہ ہے، وہ کرتا ہے۔ ہاں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے ایمانداری سے آپ کا علاج کرنا ہے، اس ڈاکٹر کو آپ کا علاج ایمانداری سے کرنا ہے، سچائی سے کرنا ہے، اچھی سے اچھی دوا دینا ہے۔ تو اس بچے سے بھی میرا کہنا یہ ہے کہ بیٹا ہم صرف عمل کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم وعدہ نہیں کر سکتے کسی قیمت پہ کہ ہماری کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں اس میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ منتر جو ہے کارآمد نہیں رہا، یہ آپ جانتے ہو کہ وہ منتر سے آپ کے بہت سے کام ہوئے اس منتر سے۔ خیر تو یہ بس سوچو، ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ اس سے پھر وہ شکتیاں جو ہیں، وہ طاقتیں جو ہیں، وہ موکلات جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو بات بگڑتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے آدمی کو۔ اس لیے کبھی ایسی بات مت کریے، اور آپ کو اگر کوئی معلومات چاہیے تو میں آپ سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریے۔ میرا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے، نہیں ہے تو 9259534198 یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ نمازوں کے اوقات میں یا میں بزی ہوتا ہوں تو نہیں اٹھاتا ہوں، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ صرف فون کرے تو مجھے ایک بار کیجیے گا، میں کال دیکھ لوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ بار بار آپ مجھے بیل کرتے رہیں، ایک بار میں دیکھ لوں گا تو میں کال بیک کر کے بات کر لوں گا کہ آخر آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ فرائیڈے والے دن آپ 9 بجے سے 3 بجے تک فون مجھے نہ کریں، حد سے حد 10 مان لیجیے۔ ویسے 9 بجے کے بعد میں اپنے سب کام دھندے چھوڑ کے اپنے دوسرے معاملات میں لگ جاتا ہوں، عبادت کے معاملے میں، اور 3 بجے فارغ ہوتا ہوں۔
تو اس لیے اس دوران میں آپ فون کریں گے تو میں آپ کا فون اٹھا نہیں پاؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی بعد میں کہ آپ کے 20-25 فون کال دیکھ کے آپ کو جس چیز کے بارے میں معلومات کرنا ہے خاص صورت سے، کسی تکلیف کے بارے میں، پریشانی کے بارے میں، تو وہ آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوشش کروں گا کہ صحیح جواب دوں اور صحیح راستہ پہ آپ کو چلنے کا مشورہ دوں۔ اور مگر یہ کہ یہ اس ٹائپ کی باتیں کرنا قطعیت والی بات، فائنل والی بات، ذمہ داری کی بات، وہ ذمہ داری کی باتیں نہیں ہوتی جیسے آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہم صرف کوشش کرنے والے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت جس کے نام سے ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے کام کو، ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے، اس آدمی کی پرابلم کو دیکھتے ہوئے اسے سال فرما دیتی ہے۔ اس کا احسان ہے، اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہوتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری قابلیت ہے تو میں اس کے بارے میں بتا چکا، میں اسے اچھا انسان نہیں کہہ سکتا اپنی زبان سے، اور نہ دماغ میں اس کے بارے میں چلتا، خواہ کہ کتنی بڑی داڑھی ہو، خواہ کتنے رنگین کپڑے پہنا ہو، خواہ اس کے دربار میں کتنے ہزار آدمی بیٹھے ہو، میرے پاس کوئی نہیں صحیح، کچھ نہیں۔ میں ایک سچے راستے کا مسافر ہوں، سچے راستے پہ گامزن ہوں، اس پہ رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سچے راستے پہ چلیں، اچھے راستے پہ چلیں، اور اچھائی و برائی کو پہچانیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی خدمت میں علاقہ ہو تو آپ بلا تکلف بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو، پڑوسیوں کو، اور آپ کے سب چاہنے والوں کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، نیکیوں کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے بہت لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ سب کی اولادیں جو ہے بہت اچھے قابل پڑھے لکھے لوگ بنے، جس سے کہ ہمارا دیش مضبوط ہو، ملک مضبوط ہو۔ ملک کی شان بڑھانے والا ہر ممبر ہمارے خاندان کا، ہمارے پریوار کا ہونا چاہیے۔ گرانے والا، گھٹانے والے کو ہم نہ تو اپنا کہہ سکتے ہیں، نہ دیش کا اچھا ناگرک کہہ سکتے ہیں۔ اور بچائے تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ کی دعا سن لے اللہ تعالیٰ، میری دعائیں آپ کے حق میں سویکار کرے، آپ کی دعا میرے حق میں سویکار کرے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بہت جلدی ملتے ہو کہ اللہ حافظ۔